القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله معلمنا. آپ بھی اپنی دینی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو مولانا صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. ایس ایم ایس اس نمبر پر کریں 99958246. ہمارا فیکس نمبر ہے 22412949 اور خط لکھنے کے لیے ریڈیو کویت اردو سروس دینی پروگرام پوسٹ باکس نمبر 397 یعنی 397 صفحات 13004 کویت. اور اس کے علاوہ براہ راست فون کر کے بھی مولانا صاحب سے اپنی دینی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر ہے 22457588 اور ایک نمبر اور ہے 22455421. آئیے سنتے ہیں باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے. القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم سامعین دین و ملی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے میں آپ سب کا استقبال ہے. یہ پروگرام آپ سب کا ہے اور آپ سب کے دینی جذبات کا ترجمان ہے. اس پروگرام کے ذریعہ ہم وہ باتیں سنتے ہیں جن سے زندگی بنتی، سنورتی اور سدھرتی ہے. ہم آپ کے ساتھ 8 بجے تک رہیں گے. اس بیچ آپ کال کر سکتے ہیں اور ایس ایم ایس بھی بھیج سکتے ہیں. محترم سامعین دین و ملی بھائیوں اور بہنوں، رمضان نہایت ہی اہمیت رکھنے والا مہینہ ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور نیکیوں کے اجر و ثواب میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر سب سے پہلے ہم روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں. گویا کہ رمضان کے کاموں میں سب سے اہم کام روزہ رکھنا ہے، جو ہر مسلمان عقل مند اور مقیم پر چاہے مرد ہو یا عورت فرض ہے. اس روزے کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آدم کی اولاد کو ہر عمل کا 10 سے لے کر کے 700 گنا تک ثواب دیا جاتا ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. ایک بندے نے اپنی شہوت کو اور اپنے کھانے کو اور اپنے پینے کو میری خاطر چھوڑے رکھا، لہذا میں ہی اس کا اجر و ثواب دوں گا. پھر فرمایا کہ روزے دار کے لیے خوشی کا 2 موقع ہے. ایک تو اس وقت ہے جب کہ وہ افطار کرتا ہے اور ایک وہ ہے جب کہ وہ اللہ رب العالمین سے ملے گا. اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ رب العالمین کے پاس مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کے تعلق سے فرمایا کہ جو کوئی ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ ثواب صرف کھانا اور پینے سے رک جانے سے حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ اس وقت حاصل ہوگا جب کہ ہم روزہ کے تقاضا پر عمل کریں گے. اور روزہ کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو کوئی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پینا چھوڑ دے. تو رمضان میں کرنے والے کاموں میں سے پہلا کام کیا ہوا؟ روزہ رکھنا ہوا. رمضان میں مشروع کاموں میں سے دوسرا کام ہے قیام اور تراویح کا اہتمام کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه کہ جو کوئی ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں.
البتہ عام طور پر ہم جو تراویح کا اہتمام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو عجیب طرح کی جلد بازی ہوتی ہے ہمارے اندر میں، بلکہ کتنے لوگ 4 رکعت پڑھ کر کے 8 رکعت پڑھ کر کے نکل کر چلے آتے ہیں۔ نہیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ امام جب تک کہ نماز ادا کر رہا ہے اس وقت تک امام کے ساتھ میں تراویح کی نماز مکمل کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من قام مع الامام حتى ينصرف کتب له قیام لیلہ، جو کوئی امام کے ساتھ میں قیام کرتا ہے یہاں تک کہ امام لوٹ جائے اور وہ بھی لوٹتا ہے تو اس کے لیے پوری رات قیام کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو قیام کا اہتمام کرنا چاہیے، تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ غنیمت ہے، اس کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھا لینا ہے ہمیں۔ تیسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ ہم رمضان کی اس بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کا اہتمام کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی سخی تھے اور آپ کی سخاوت رمضان کے مہینے میں اور زیادہ عام ہو جایا کرتی تھی، جبکہ جبریل امین سے ملاقات کرتے تھے۔ حدیث کے اندر ہے کہ آپ تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ اس لیے جس حد تک ہو سکتا ہے ہمیں چاہیے کہ صدقہ اور خیرات کریں، غریبوں کا خیال کریں۔ یہ مہینہ مواسات اور غمخواری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ غریبوں کا خیال کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جتنا بھی دیا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ غریبوں کے لیے نکالیں۔ اور سب سے اہم کام کیا ہے؟ رمضان کی اس مہینے میں روزے داروں کو افطار کرانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من فطر صائما كان له من الاجر من غیر ان ينقص من اجر الصائم شيء، جو کوئی کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے اسے اتنا ہی ثواب ملتا ہے، البتہ روزہ افطار کرنے والے کے ثواب میں کمی نہیں کی جاتی۔ گویا کہ آپ اگر 10 روزے دار کو افطار کراتے ہیں روزانہ تو آپ کو تو اپنے روزے کا ثواب ملے گا ہی، اس کے بعد اضافی طور پر 10 روزے کا ثواب ملے گا۔ اس طرح سے اور زیادہ کرتے جائیں۔ جس کسی کو اللہ رب العالمین نے کم دے رکھا ہے اپنے ہی حساب سے اور روزے داروں کو افطاری کرنے کا اہتمام کر سکتا ہے۔ جتنا دیا ہے اس ماہ مبارک میں صدقات و خیرات کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین کی نظر میں کیفیت کی اہمیت ہوتی ہے، کمیت کی نہیں، تعداد کی نہیں، بلکہ دل کے اخلاص کے ساتھ معمولی 1 دینار لاکھوں درہم پر سبقت لے جا سکتا ہے۔ محترم بھائیو، رمضان کے اس بابرکت مہینے میں کرنے کے جو کام ہیں ان میں سے ایک کام ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ جی ہاں، قرآن کریم کی تلاوت۔ رمضان کا یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں قرآن کریم اترا تھا، اس لیے اس کی ہر رات میں اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل امین آتے تھے اور قرآن کا دورہ کرتے تھے۔ اللہ والے بھی اس مہینہ میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ رمضان میں کچھ لوگ 1 دن میں قرآن کریم ختم کر لیتے تھے، کچھ لوگ 3 دن میں قرآن کریم ختم کرتے۔ امام زہری اور امام مالک وغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان کے آتے ہی اہل علم کی صحبت اختیار کرنا چھوڑ دیتے، حدیث کی خواندگی چھوڑ دیتے اور قرآن کریم کی تلاوت میں لگ جایا کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ ہم ڈیوٹی کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، ڈیوٹی سے لوٹ کر آ رہے ہوتے ہیں اور پھر روم میں ہوتے ہیں۔ کتنے ایسے اوقات ہمارے ہیں جو رمضان کے دنوں میں بھی برباد ہوتے ہیں۔ کاش کہ ہم ان اوقات کو قرآن کی تلاوت میں لگاتے۔ اگر ہم نے اب تک کے قرآن کی تلاوت میں کمی کی ہے تو ابھی جبکہ آپ میری بات سن رہے ہیں اپنے آپ کا محاسبہ کریں، قرآن کریم میں کوتاہی ہوئی ہے، اور اگر ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں اور اگلے دنوں کے لیے پلاننگ کریں قرآن کریم کی تلاوت، اگر ہم کم سے کم 1 پارہ نہیں کرتے ہیں تو بہت بڑی بدنصیبی ہوگی، کیونکہ یہ مہینہ قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، رمضان میں کرنے کے کاموں میں سے ایک کام عمرہ کرنا بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ، کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر میں ہے، بلکہ ایک روایت میں فرمایا حجۃ معی، کہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر میں ہے۔ ایک آدمی اگر رمضان میں عمرہ کرنے جاتا ہے اور اس کو رمضان میں عمرہ کرنے کی توفیق مل جا رہی ہے تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے جو حج کیا تھا اس حج میں ان کو جو ثواب ملا تھا ویسے ہی ثواب وہ حاصل کر رہا ہے رمضان میں عمرہ کرنے کی وجہ سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے سارے سامعین تو عمرہ کرنے نہیں جا سکتے۔ اللہ رب العالمین کا کرم دیکھیں، اللہ رب العالمین کا فضل دیکھیں کہ ایسے لوگ جو عمرہ کرنے نہیں جا سکتے ان کے لیے بھی کچھ اعمال ایسے ہیں کہ اگر ان کو انجام دیں تو اس کے اندر عمرہ کا ثواب رکھا گیا ہے۔ وہ کون سا عمل ہے؟ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، سنن ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من صلی الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ
حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. جو کوئی فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتا ہے پھر بیٹھ کر کے اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ سورج نکل جاتا ہے، پھر وہ 2 رکعت ادا کر لیتا ہے تو اسے مکمل 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 حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اگر عمرہ کرنے کے لیے نہیں جا سکتے تو گھر پر رہ کر کے بھی یہ کام کریں. اللہ رب العالمین مکمل 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 حج کا بھی اور عمرہ کا بھی ثواب دے گا. کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز جماعت سے ادا کریں اور بیٹھے رہیں یہاں تک کہ سورج جب طلوع ہو جاتا ہے تو 10-15 منٹ کے بعد آپ 2 رکعت ادا کر لیں. آپ کو مکمل 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 حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو مہینہ کے اندر 4 بار 5 بار 3 بار 2 بار جتنا ہو سکتا ہے کرنے کی کوشش کریں. ایک اہم کام رمضان کے مہینے میں کرنے کا یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، دعا کریں، استغفار کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ مہینہ مانگنے کا مہینہ ہے. ہمیں ضرورتیں ہوتی ہیں، ہر انسان کو ضرورت لاحق ہوتی ہے. اللہ رب العالمین ہمیشہ دیتا ہے لیکن اس مہینے کو خاص کیا ہے دینے کے لیے. اسی لیے آیات سیام یعنی روزے کی آیات جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان کی ہیں ان آیتوں کے بیچ میں اللہ پاک نے بیان فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے ہمارے حبیب ہمارے بندے جب میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرما دیجیے کہ میں قریب ہوں، پکارنے والی کی پکار کو سنتا ہوں. اس سے مفسرین نے بیان کیا کہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رمضان میں دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے. رات کے تیسرے پہر میں دعا کریں، افطار سے پہلے دعا کریں، جس حد تک ہو سکتا ہے جس وقت بھی ہو زیادہ سے زیادہ دعا کا اہتمام کریں کیونکہ روزے دار کی دعا رد نہیں کی جاتی. ایک آخری کام ہم بتانا چاہیں گے وہ ہے صلہ رحمی. اگر ہم اپنی عمر میں اضافہ چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی روزی میں برکت چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نسخہ بتا دیا ہے من احب ان یمسک له فی رزقه وان یسع له فی اثره فلیصل رحمه. جو کوئی چاہتا ہو کہ اس کی عمر میں درازی آ جائے اور اس کی روزی میں برکت آ جائے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. ابھی رمضان کا مہینہ ہے، ہمارے رشتہ دار ان سے اگر ہم تعلق قائم رکھتے ہیں اور ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اگر ان کو مالی ضرورت نہیں ہے تو ان سے فون کر کے ان کے حالات کی خبر رکھتے ہیں تو ہم نے صلہ رحمی کیا. اس کی وجہ سے ہماری روزی میں برکت آئے گی اور ہماری عمر میں درازی آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کی رضامندی نصیب ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے اس بابرکت مہینے میں نیکیاں کرنے اور زیادہ سے زیادہ عمل صالح اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین، ہم آپ کی کال بھی لیں گے لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد. القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلم. محترم سامعین، ایڈوکیٹ کے ہفتہ وار دینی پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کی کال لیتے ہیں. عادل صاحب نے پوچھا ہے کہ تراویح کی نماز کی نیت کیا ہوگی. اسی طرح سے روزے کی نیت کے بارے میں بھی انہوں نے پوچھا ہے. نیت دل کے ارادہ کا نام ہے. دل میں جو ہم ارادہ رکھتے ہیں اسی کو عربی زبان میں نیت کہتے ہیں، اور ارادہ ظاہر سی بات ہے کہ زبان پر نہیں ہوتا بلکہ دل میں ہوتا ہے. لہذا تراویح کی بھی نیت دل میں ہوگی اور روزے کی بھی نیت دل میں ہوگی. اور عام طور پر ہم جو پڑھتے ہیں کہ نویت بصوم غد کہ میں کل روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں. آج ہم سحری کھا رہے ہیں اور کل کے روزہ کی نیت کرتے ہیں. تو یہ لفظ خود نہ حدیث میں آیا ہے اور نہ ہی قرآن کریم میں آیا ہے. یہ لفظ کسی نے بنایا ہے، اسی وجہ سے ایسی تعبیر ہے اس کے اندر. یعنی جب ہم روزے کی نیت کرتے ہیں آج روزہ رکھنے کے لیے تو لفظ یوم ہونا چاہیے تھا. غد کا لفظ استعمال ہوتا ہے آنے والے کل کے لیے، اور ہم روزہ آج رکھ رہے ہیں اور نیت کرتے ہیں کل کے لیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیت کے الفاظ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ دل میں جو ارادہ ہوگا اسی ارادے کا نام نیت ہے. آپ نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جس نیت سے آپ نے ہاتھ باندھا ہے اصل میں وہی نیت ہے. روزہ رکھ رہے ہیں، فرض روزہ ہے یا نفل روزہ ہے، جس نیت سے آپ روزہ رکھ رہے ہیں وہی اصل میں نیت ہے. اور ویسے ہی تراویح کا معاملہ ہے. ایک اور پوچھا ہے انہوں نے سوال کہ اگر کھانے کو چکھا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. جی نہیں، اگر کوئی آدمی
کھانے کا ذائقہ معلوم کرنے کے لیے ہلکا سا اس کھانے میں سے زبان پر رکھتا ہے تاکہ نمک کو معلوم کر سکے اور پھر اسے تھوک دیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر اسی کو گھونٹ لیتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ذائقہ معلوم کرنے کے لیے زبان پر رکھا، نمک زیادہ ہے یا کم ہے، اور پھر اس کو تھوک دیا تو اس کی گنجائش ہے۔ ایک اور سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ سحری کا وقت اگر ختم ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم جگتے ہیں تو کیا سحری کھا سکتے ہیں؟ جی نہیں، سحری کا وقت طلوع فجر کے بعد میں ختم ہو جاتا ہے، اذان ہو گئی، سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب جب اذان ہو چکی ہے تو اس کے بعد سحری نہیں کھا سکتے۔ اگر آپ کھا رہے ہیں تو گویا کہ روزے کے دن میں آپ کچھ کھا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ کا روزہ نہیں ہوگا، لہذا اگر سحری نہ کھا سکے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، سحری کھانا سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل کتاب اکلۃ السحور، کہ میرے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے بیچ میں فرق کرنے والی چیز سحری کا کھانا ہے۔ لیکن سحری اگر نہ کھا سکیں تو ایسا نہیں کہ روزہ ہی نہیں ہوگا، روزہ ہو جائے گا، اور سحری اگر کھائے تھے اور سحری نہ کھا سکے ہیں تو دونوں کے روزوں میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا، الا یہ کہ ایک آدمی جان بوجھ کر کے نہیں کھائے تو سنت کا تارک قرار پائے گا، ورنہ اس کا بھی روزہ ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سحری اگر نہ کھا سکے ہیں تو آپ کا روزہ مکمل ہوگا، اور آپ کو چاہیے کہ آپ روزہ رکھیں، پھر جگنے کے بعد کچھ مت کھائیں۔ حیات صاحب نے پوچھا ہے کہ میرے پاؤں میں چوٹ لگی ہوئی ہے، خون بہتا ہے، تو کیا مجھے روزہ رکھنا چاہیے؟ جی ہاں، خون اگر بہتا ہے تو خون بہنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آپ کا روزہ ہوگا، اور روزہ نہیں ٹوٹتا، آپ کو چاہیے کہ روزہ رکھیں، اگر نہیں رکھیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ ایک اور سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ میں کماتا تو بہت ہوں لیکن کمائی میں برکت نہیں ہوتی ہے، اس کا نسخہ بتائیں۔ دیکھیں، کمائی میں برکت کا نہ ہونا، اگر اس کا خلاصہ کرنا چاہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے اللہ کے بتائے ہوئے قانون کو فالو نہیں کر رہے، یا شریعت کے مطابق میں ہماری زندگی نہیں گزر رہی ہے، کیونکہ اگر ہماری زندگی شریعت کے مطابق ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہماری اس روزی میں بھی برکت آئے گی، کم بھی کمائیں لیکن عجیب طریقے سے برکت آئے گی۔ لہذا ہم آپ سے یہ عرض کریں گے کہ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، اذکار و اوراد کا اہتمام کریں، اور ایمانیات کو دل میں جگہ دیں، انشاءاللہ عجیب طریقے سے آپ کی روزی میں برکت ہوگی۔ رمضان میں اسے آزما کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے نکلنے کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور ایسے راستے سے اسے کھلاتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک اور ساتھی نے پوچھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع سے دیکھا تھا کہ وہ نماز ادا کر رہے تھے، تو اس کے ذریعہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ بات تو واضح نہ ہو سکی، البتہ اس سے جو سمجھ میں آیا ہے وہ ہم عرض کر دیتے ہیں کہ برزخی زندگی میں ایک انسان نماز روزے کا مکلف نہیں ہوتا ہے، دنیاوی زندگی میں مکلف ہوتا ہے، اور ایسا کچھ دیکھا گیا ہے احادیث کے اندر، تو اس سے مقصود یہ ہے کہ ایک نیک بندہ جو دنیا میں نیک عمل کرتا تھا وہی خواہش اس کی دنیا سے جانے کے بعد بھی ہوگی، لہذا وہ تکلیف کے طور پر اسے ادا نہیں کرے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو مکلف کیا تھا اس لیے ادا کر رہے ہیں، بلکہ اپنی خواہش کی بنیاد پر اسے ادا کر رہے ہیں، ان کو خواہش ہے، اور چونکہ ابھی حساب کتاب کا مرحلہ نہیں آیا ہے اس لیے اسے برت رہے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے۔ اگر کوئی آدمی اس سے یہ سمجھتا ہے کہ انبیاء یا اولیاء یا شہداء قبروں میں ویسے ہی زندہ ہیں جیسے ہم زندہ ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ برزخی زندگی میں جو زندگی حاصل ہوتی ہے وہ زندگی الگ ہوتی ہے جو ہمیں اس دنیا میں حاصل ہے، ورنہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھیے تو ان کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہو جائے گی کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی زندہ ہیں جیسے ہم دنیا میں زندہ ہیں۔ اگر ویسے ہی زندہ ہیں جیسے ہم دنیا میں زندہ ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتنی بڑی گستاخی ہم کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کو مٹی کے نیچے دبا دیا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہو چکی، سارے اولیاء اور انبیاء کی وفات ہو چکی، ہاں وہ برزخی زندگی میں ہیں، انہیں زندگی حاصل ہے، البتہ یہ زندگی وہ زندگی نہیں ہے جو ہم دنیاوی زندگی میں دیکھ رہے ہیں۔ زندگی کے کئی مراحل ہوتے ہیں، ایک زندگی تو وہ حاصل ہوتی ہے جبکہ وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، دوسری زندگی وہ حاصل ہوتی ہے جبکہ اس دنیا میں ہوتا ہے، ایک تیسری زندگی برزخی زندگی ہے، پھر کل قیامت کے دن جنت کی زندگی ہوگی، جہنم کی زندگی ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر زندگی کو اسی کے حساب سے دیکھنا ہے، اپنی زندگی پر قیاس کرنا چاہیں گے تو یہ صحیح نہیں ہوگا۔ برزخی زندگی ہے لیکن وہ زندگی اس دنیاوی زندگی سے بالکل الگ زندگی ہے۔ ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ ظہر کی نماز میں ہم دیکھتے ہیں کہ سنت 4 رکعت ادا کرتے ہیں، پھر 4 رکعت فرض ادا کرتے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت سنت ادا کرتے ہیں، تو ظہر کی نماز میں کیا ایسا ہی ہے؟ ظہر کی نماز اور جمعہ کی نماز دونوں میں فرق ہے۔ اصل میں ہم تو جمعہ کی نماز ظہر کی نماز کے وقت ہی میں ادا کرتے ہیں، اسی لیے مسلم احمد کی روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ صلاۃ الجمعۃ رکعتان غیر قصر علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جمعہ کی نماز 2 رکعت ہے، یہ ظہر کے جیسے نہیں ہے بلکہ 2 رکعت ہی ادا کرنا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی ادا کرنے کے لیے ہمیں بتایا ہے۔ لہذا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ظہر کی نماز ہے لہذا ظہر کی نماز پر قیاس کریں گے، نہیں، بلکہ ظہر کی نماز کی جگہ پر اللہ پاک نے جمعہ کی نماز دیا ہے اور جمعہ کی نماز ادا کر لیتے ہیں تو ظہر کی نماز ادا کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس طرح سے اگر ہم جمعہ کی نماز ادا کر رہے ہیں تو اس سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، بلکہ جس حد تک چاہیں سنت پڑھیں، جس حد تک چاہیں آپ نمازیں پڑھیں۔ فصلی ما قدر لہ کے الفاظ ہیں کہ ایک بندہ مسجد میں آئے پہلے وقت میں اور جس حد تک ہو سکتا ہے وہ پڑھے۔ صحابہ کرام 12 رکعتیں پڑھتے تھے جمعہ کی فرض نماز سے پہلے، تو جس حد تک ہو سکتا ہے پڑھیں۔ فرض 2 رکعت ہے اور اس کے بعد 4 رکعت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور 2 رکعت آپ کے عمل سے ثابت ہے کہ آپ گھر میں جا کر کے 2 رکعت ادا کرتے تھے، اور آپ کے قول سے ثابت ہے، آپ نے فرمایا کہ جو کوئی جمعہ کے بعد نماز ادا کرنا چاہتا ہو اسے چاہیے کہ 4 رکعت ادا کرے۔ تو اگر کوئی آدمی مسجد میں ادا کرتا ہے تو 4 رکعت ادا کر لے، گھر میں ادا کرنا چاہتا ہے تو 2 رکعت ادا کر لے، تاکہ دونوں سنت پر عمل ہو جائے۔ اور اگر 4 رکعت ہی ادا کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، 2 رکعت ہی ادا کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو خلاصہ یہ سمجھیں کہ ظہر کی نماز کی جگہ پر جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے، البتہ احتیاطی طور پر ظہر کی نماز ادا کرنا غلط ہے۔ جمعہ کی نماز ظہر کی نماز کی جگہ پر ہے، اور ظہر کی نماز 4 رکعت ہے فرض، اور یہاں جمعہ کی نماز 2 رکعت فرض ہے۔ البتہ فرض نماز کے بعد 2 رکعت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور 4 رکعت بھی ثابت ہے۔ محترم سامعین، ہم آپ کے اور بھی سوالات کے جوابات دیں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول ریکویسٹ ہفتہ وار دینی پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے ایس ایم ایس ہیں جن کے جوابات ہم دیتے ہیں۔ ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ افطار سے پہلے اور بعد میں کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ افطار سے پہلے بسم اللہ کہہ کر کے افطار کرنا چاہیے، اور افطار کے بیچ میں یا افطار سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ البتہ وہ جو مشہور دعا ہے کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، تو یہ روایت کمزور ہے، اس لیے بسم اللہ کہہ کر کے افطار کرنا کافی ہے۔ ایک اور سوال ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے؟ رمضان کا پورا مہینہ قبولیت دعا کا مہینہ ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ رمضان کے مہینے میں اور خاص طور پر روزے کی حالت میں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث ہے ثلاث دعوات مستجابات کہ 3 طرح کی دعائیں ایسی ہیں جو قبول کر لی جاتی ہیں، اس میں ایک ہے دعوت الصائم روزے دار کی دعا، دعوت المظلوم مظلوم کی دعا، و دعوت المسافر اور مسافر کی دعا۔ تو اس میں سے ایک روزے دار کی دعا ہے۔ روزے دار جس وقت بھی دعا کرے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کا
زیادہ امکان رکھتا ہے۔ رہی بات افطار کے وقت خاص طور پر دعا کرنے کی، تو اس کے بارے میں جو ایک حدیث آئی ہے کہ ان للصائم عند فطرہ دعوۃ لا ترد، کہ روزے دار کی دعا افطار کے وقت میں رد نہیں کی جاتی، تو یہ روایت تو کمزور ہے۔ البتہ یہ سمجھتے ہوئے روزے دار کو دعا کرنی چاہیے کہ ویسے روزے دار کی دعا ہر وقت قبول کر لی جاتی ہے، تو اس وقت بھی قبول کی جائے گی، لہذا افطار سے کچھ دیر پہلے فارغ ہو کر کے بیٹھنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور کچھ خروش کے ساتھ میں اللہ سے مانگنا چاہیے۔ البتہ یہ سمجھنا کہ اسی وقت دعا قبول ہوگی، دوسرے وقت میں دعا قبول نہیں ہوگی، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہر وقت روزے دار کو چاہیے کہ دعا کا اہتمام کرتا رہے۔ روزے کی نیت کیا ہر رات ضروری ہے؟ روزے میں فرض روزے کی نیت ضروری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، کہ جو کوئی فجر سے پہلے فرض روزے کی نیت نہیں کرتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ تو فجر سے پہلے روزے کی نیت ضروری ہونی چاہیے، اور نیت کے بارے میں ابھی ہم نے بتایا کہ دل کے ارادہ کا نام ہے۔ دل کے ارادہ کو اگر کسی نے بدل لیا تھا رات میں تو اسے اس ارادے کی تجدید کرنی ہے، اگر بدلا نہیں تھا تو بار بار اسے اس کی تجدید کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کا ارادہ ہے اور اسی ارادے سے وہ سحری بھی کھا رہا ہے۔ تو سحری کھانا دراصل اس بات کی دلیل ہے کہ وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے۔ ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ کیا ایک عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو یا حمل کی حالت میں ہو تو روزہ چھوڑ سکتی ہے؟ عورت اگر حمل کی حالت میں ہے یا دودھ پلا رہی ہے تو اگر اس کو تکلیف ہوتی ہے بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے، یا دودھ نہیں اترتا ہے، یا حمل میں رہنے کی وجہ سے، تو ایسی حالت میں وہ روزہ ترک کر سکتی ہے اور بعد میں اسے اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر کسی کی آنکھ خراب ہے تو کیا روزے کی حالت میں آئی ڈراپ آنکھ میں ڈال سکتے ہیں؟ جی ہاں، ڈال سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح کان میں بھی اگر دوا ڈالنے کی ضرورت ہے تو روزے کی حالت میں ڈال سکتے ہیں، کیونکہ آنکھ اور کان یہ پیٹ کے راستے نہیں ہیں، ایسا نہیں کہ یہ غذائی راستے ہیں کہ جس کے ذریعہ غذا پہنچ جائے پیٹ میں، لیکن ناک میں دوا نہیں ڈال سکتے اس حدیث کی بنیاد پر کہ اللہ کے نبی نے خود بیان فرمایا کہ وبالغ فی الاستنشاق الا ان تكون صائما، کہ ناک میں زیادہ سے زیادہ پانی ڈالنے میں مبالغہ کرو الا یہ کہ اگر تم روزے سے ہو تو مت کرو۔ تو اسے پتہ یہ چلا کہ ناک کے راستے سے اگر دوا ڈالیں گے تو وہ پیٹ تک آسانی کے ساتھ چلا جائے گا، تو اس سے بچنا چاہیے، ورنہ کان میں ڈال سکتے ہیں اور اسی طرح سے آنکھ میں بھی ڈال سکتے ہیں، البتہ ناک میں دوا ڈالنے سے بچنا چاہیے۔ ایک اور سوال ہے کہ روزہ توڑنے والا کام کسی نے اگر بھول چوک سے کر لیا ہے، مثال کے طور پر اس نے پانی پی لیا بھول چوک سے، تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی نہیں، اگر کسی آدمی نے بھول چوک سے روزہ کو توڑنے والا کوئی کام کیا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، کہ اللہ اگر ہم بھول جائیں یا کس طرح کی غلطی ہو جائے تو اس میں ہمارا مواخذہ مت کرنا۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ان اللہ تجاوز لامتی عن الخطأ والنسیان، کہ اللہ رب العالمین نے میری امت سے غلطی اور بھول چوک کو تجاوز کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے، لہذا بھول چوک سے اگر کوئی ایسا کام ہو جائے جو روزہ توڑنے والا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہاں پر یہ بات جان لیں کہ کسی بھی روزہ کے ٹوٹنے کے لیے 3 شرطیں ہیں، اگر ان تینوں شرطیں پائی جائیں تبھی روزہ ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پر وہ اس حکم کو جانتا ہو کہ یہ کام روزہ توڑ دینے والا ہے، دوسرے نمبر پر اسے یاد بھی ہو کہ واقعی یہ روزہ توڑنے والی چیز ہے، یعنی بھول چوک سے ایسا نہ کرے، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ اختیار سے ویسا کرے۔ اگر کسی نے مجبور کیا اسے کرنے کے لیے، یعنی کسی نے مثال کے طور پر پانی پینے پر مجبور کیا اسے اور وہ روزے کی حالت میں تھا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک اور سوال ہے، کہتے ہیں کہ سخت کام کی بہانے اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے تو کیا اس کے لیے گنجائش ہے کہ کام سخت ہے تو روزہ چھوڑ دے؟ دیکھیں، روزہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک تیسرا اہم رکن ہے، اور یہ ایک مسلمان کی پہچان ہے۔ اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو گویا کہ اسلام کے کھمبوں میں سے ایک کھمبے کو گرا رہا ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ شرعی احکام اور دنیاوی معاملات میں اگر ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے تو ایک مومن کو چاہیے کہ دونوں میں تطبیق دینے کی کوشش کرے اور شرعی احکام پہ آنچ نہ آنے دے۔ اگر وہ چھٹی لے سکتا ہے تو چھٹی لے لے، رات میں کام کرا سکتا ہے تو رات میں کام کرا لے، اگر نہیں تو ایسی حالت میں ہی روزہ رکھے۔ اگر بے ہوشی طاری ہو جانے کا اندیشہ ہے، ڈر ہے، تو ایسی حالت میں وہ پانی پی لے گا، لیکن اگلے دن اسے روزے ہی سے رہنا ہے۔ تو کسی بھی صورت میں اس کے لیے روزہ ترک کرنا صحیح نہیں ہے، کمپنی میں کام کرنے کا بہانہ بنا کر کے۔ کمپنی کے مالکان کو بھی چاہیے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ میں رمضان میں خاص طور پر نرمی کا معاملہ کریں اور ڈیوٹی کے اوقات میں تبدیل لا دیں۔ اگر کچھ ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر بھی کام یہ بہانہ نہیں ہے روزہ ترک کرنے کا۔ ایک حدیث میں سنانا چاہوں گا اس مناسبت سے، سنن کبریٰ کی ایک حدیث ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ ایک رات میں سویا ہوا تھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک رات سویا ہوا تھا تو دو فرشتے آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ چلیے۔ میں چلا، یہاں تک کہ ایک دشوار گزار گھاٹی کے پاس میں پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس پر چڑھیے۔ میں نے کہا کہ میں چڑھ نہیں سکتا۔ کہا کہ آپ کوشش کیجیے، میں آپ کی مدد کروں گا۔ چنانچہ آپ چڑھے تو دیکھا کہ چیخ اور پکار کی آواز آ رہی ہے۔ پھر آگے گئے تو دیکھا کہ ایک آدمی ہے جس کی باتیں چیر دی گئی ہیں اور اس کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور اس کے منہ سے خون بہ رہا ہے۔ پوچھا کہ یہ کون آدمی ہے؟ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے افطار کر لیتے تھے۔ تو یہ بہت بڑی وعید ہے، لہذا رمضان کا روزہ ترک کرنے سے بچنا چاہیے۔ ایک سوال ہے کہ کیا غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ غیبت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ روزے کا جو اجر و ثواب ہے اس کے اندر کمی ضرور آ جاتی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو کوئی جھوٹ بولنا اور جھوٹ کے تقاضے پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا ہے، اللہ رب العالمین کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑے رکھے۔ ایک سوال ہے کہ میرے والد صاحب پر رمضان کا روزہ فرض تھا، اس کی ادائیگی نہ کر سکے اور ان کی وفات ہو گئی، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مریض کی تین شکل ہوتی ہے۔ جس مریض کو شفا کی امید نہیں تھی اور وہ مر گیا تو اس کی طرف سے کھانا کھلایا جائے گا، اور جس مریض کو شفا کی امید تھی لیکن بیماری کی حالت ہی میں وہ مر گیا، اس کو موقع نہ مل سکا کہ روزہ رکھنے کا موقع ملتا اور روزہ نہ رکھ سکا تھا، پھر موت ہوئی، تو ایسی حالت میں اس کی طرف سے روزے رکھے جائیں گے، لیکن اس کو موقع ہی نہیں ملا تو اس کی طرف سے بھی کچھ نہیں ہے۔ لیکن جس مریض کو شفا کی امید تھی اور ٹھیک ہو گیا، پھر اس کو موقع بھی ملا اور قضا کیے بغیر اس کی موت ہوئی ہے، تو ایسے مریض کے بارے میں حدیث ہے کہ من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، کہ جو کوئی مر جاتا ہے اور اس کے اوپر روزے ہوں تو چاہیے کہ اس کا ولی اس کی طرف سے روزہ رکھے۔ ایک سوال ہے کہ کیا ایک روزے دار فجر تک اپنے روزے کو متواتر کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ افطار میں جلدی کریں۔ فجر کے وقت آپ نے سحری کھایا، پھر فجر کے وقت آپ اگر افطار کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا اسوہ تو نہیں ہے، البتہ اس بات کی اجازت ضرور ہے کہ ایک آدمی فجر کے وقت میں سحری کھایا، اگلے دن فجر کے وقت تک کچھ بھی کھائے پیے رہ سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے وہ یہ ہے کہ لا یزال الناس بخیر مع عجل الفطرہ، کہ ایک انسان ہمیشہ خیر میں رہے گا یہاں تک کہ وہ جلد بازی کرے افطار کے اندر۔ تو افطار جلدی سے جلدی کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی آدمی سحری کے وقت تک اگر کبھی کبھی ایسا کر لیا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ محترم سامعین، ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے، انہیں چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول